پہلے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ یہ بل جہاں سے آیا ہے نا ہم اسی بل میں ڈال دیں گے۔ میرا سوال ہے ان دیوبندی، ان بریلوی، ان اہل حدیث اور ان شیعہ علماء سے جو اپنے آپ کو معتدل سمجھتے تھے اور ہر مسلک کے ہر پروگرام میں شرکت کو باعث سعادت سمجھ کر ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، ہم معتدل ہیں۔ میرا سوال ہے ان سے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت کے دفاع کا جو بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہے، اس سے بڑھ کر اعتدال اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اعتدال کی دعوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شیعہ کی صحابہ کرام کی گستاخی نہ کرے اور کوئی سنی اہل بیت کی گستاخی نہ کرے۔ دونوں طرف سے برابری کی سطح پر قانون پاس ہو رہا ہے، لیکن ایک طبقہ ہے جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور پہلے انہی کے دعوے تھے ہم معتدل ہیں، اعتدال پسند ہیں۔ آج ان کا اعتدال کہاں ہے؟ اور وہ علماء جو ان کے حق میں ان کے پروگراموں میں شرکت کیا کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کامیاب کیا کرتے تھے، ان کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے تھے، آج ان علماء سے سوال ہے کہ اس اعتدال کے چورن کا کیا بنا؟ تمہارا وہ اعتدال والا چورن کہاں دفن ہو چکا ہے؟ آج تمہاری زبانیں کیوں نہیں کھل رہی؟ آج جب اصحاب رسول، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا بل پاس ہو چکا ہے تو ہر طبقے کو خوشی ہونی چاہیے، اہل سنت کو خوشی ہونی چاہیے، شیعوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ اہل بیت کا دفاع ہو گیا۔ اب کوئی کتا، کوئی بلہ اٹھ کر اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں چلا رہے ہیں، کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جو اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آج انہی اہل بیت کے دفاع میں بل پاس ہو گیا ہے تو یہ چیخنا، یہ چلانا کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہوں، اہل بیت کا دعویٰ کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہوں، اہل بیت کی دعوت کے نام پر یہ اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہوں، اہل بیت کی محبت کے دعوے میں یہ اپنے پیٹ پوجا کر رہے ہوں، اہل بیت کی محبت کے دعوے میں یہ اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں یہ اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اس شور و شرابے کے بعد، حقیقت میں اس بل کی مخالفت اگر کوئی سنی کرتا ہے تو اس کا حقیقت میں صحابہ سے تعلق نہیں، اور اگر اس بل کی مخالفت کوئی شیعہ کر رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بل بنا ہی اہل بیت، بنا ہی صحابہ کرام کے دفاع کے لیے۔ جو آدمی ان کے دفاع کا دعویٰ بھی کرے، ان کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر اس بل کی مخالفت بھی کرے تو اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی ہے اور دوسری طرف سٹیٹ کو، ملک پاکستان کے اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جس طرح مفتی جعفر کے زمانے میں اس وقت اس بزرگوار نے جو کال دی تھی اور ساری شیعہ سیکرٹریٹ پہ قبضہ کر چکے تھے، کسی کی جرأت نہیں کہ اس وقت حتی ضیاء کو زانو پہ مجبور کیا کہ وہ زانو ٹیک دے۔ اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہی اقدام کریں گے، اسی طرح کا اقدام کریں گے۔ آپ ہی تو دعویٰ کر رہے تھے اہل بیت کے ماننے کا، آپ ہی تو دعویٰ کر رہے تھے اہل بیت کی محبت کا، آپ ہی دعویٰ کر رہے تھے اہل بیت کو اپنا سب کچھ ہونے کا، تو آج اگر اس اہل بیت کے دفاع کے لیے بل پاس ہو چکا ہے تو یہ آگ کیوں لگ رہی ہے؟ یہ مروڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ قوم کو سوچنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا؟ کہیں ہمیں اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ گمراہ تو نہیں کر رہے؟ جب اہل بیت کے دفاع کی بات آتی ہے تو وہ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اہل بیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ قوم اب بات سمجھ چکی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو سنی اس بل کی مخالفت کر رہا ہے اس کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو شیعہ اس بل کی مخالفت کر رہا ہے نہ اس کا کوئی صحابہ سے تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق ہے۔ اگر اس کا تعلق ہوتا آج خوش ہو جاتا، آج وہ خوشی کے آنسو بہاتا، آج وہ خوشی سے جھوم اٹھتا، آج وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا کہ میرا جو ایک دعویٰ تھا آج میرے اس دعوے کے لیے ایک دفاع کی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے۔ جب اس دفاع کی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے اس پر خوش ہونے کے بجائے واویلا کرنا حقیقت میں یہ بتا رہا ہے کہ دعویٰ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔